بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 24 سفر آخری منگل کے دن دولت کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کا ہم سب نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج اللہ کی لاڈلی سورت صرف 41 بار پڑھ لو، 10 کروڑ بھی مانگو گے تو شام ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے اللہ کا کوئی غیبی ولی آئے گا، کوئی نیک بندہ آئے گا، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائے گا۔ ماہ سفر کے مہینے کو جو لوگ ابھی تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، 23 دن گزر چکے ہیں، لیکن آج آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے رب کعبہ سے اپنی حاجتیں، مرادیں پوری کروانے کا۔ آج صرف آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ کے انوار و تجلیات آپ پہ چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند بھی کرتا ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا بھی کرتا ہے۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں یا مانگنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ آج ماہ سفر کی 24 تاریخ ہے، آخری دولت والا منگل کا دن ہے۔ اللہ کی اس لاڈلی سورت کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو بتاؤں گا، لیکن فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور اللہ والوں کے عمل کو اللہ والوں کے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج اس موقع کو ضائع کیا تو پورا 1 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ 1 سال اور غربت میں گزارنا چاہتے ہیں، تنگ دستی میں گزارنا چاہتے ہیں، پریشانی میں گزارنا چاہتے ہیں تو آج آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار کروانا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے کام سنوارنا چاہتے ہیں تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھیں۔ ماہ سفر کے مہینے میں جتنی بلائیں، جتنی تنگ دستیاں، جتنی پریشانیاں، جتنی بھی فضول باتیں ہیں، وہ ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے ایک بار اسے اللہ کا مہینہ سمجھتے ہوئے اس مہینے میں اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے اور اس سورت کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور خوش قسمت لوگ ہی اللہ کے لاڈلے بنتے ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کی رحمتوں، برکتوں کا، خوشیوں کا، خوشحالیوں کا سایہ چاہتے ہیں، تو آج اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے پڑھو گے۔ پڑھنے کا طریقہ تمام کے تمام مقاصد کے لیے ایک ہی ہے، روزگار کے لیے پڑھو گے، پڑھتے ساتھ ہی آپ کے رزق میں برکتیں، وسعتیں آ جائیں گی، آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔ مقروض ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھو، قرض سے نجات کے لیے پڑھو گے۔ بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ آپ کو دروازے پہ آ کے تانے دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آپ مقروض ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے اس وظیفے کو آج لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی نحوست ہے، کسی بھی طرح کی بے سکونی ہے، کسی بھی طرح کی بے برکتی ہے، آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے کاموں میں بندشیں ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو دن رات محنت کرتے ہیں لیکن کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، یہ تمام کے تمام مسائل آپ کے جڑ سے آج ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں نا، یہ موقع پورے سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج اس موقع کو ایک بار اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، حضور کی آمد، ربیع اول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے تمام مقاصد، تمام حاجات، تمام خواہشات اگر پوری ہو جائیں تو پیارے بھائیوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر میرے بس میں ہوتا نا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلح پہ بٹھا کے کہتا کہ اس وظیفے کو پڑھیں۔ دیکھیں، دینا رب کی ذات نے ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ میں کون ہوتا ہوں
یا کوئی بھی بندہ کون ہوتا ہے، اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ میں صرف آپ کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں۔ آج اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بہت سی بہنیں ابھی بھی وظیفے پڑھتی ہیں، بڑے بڑے اعمال کرتی ہیں، لیکن انہیں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا نہیں آتا۔ جب آپ کو اللہ کو راضی کرنا آ جائے گا نا، اللہ کو منانا آ جائے گا، پھر آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، پھر آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کو شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ سفر کی 24 تاریخ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس نماز کے بعد چاہیں، آپ اس وظیفے کو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ پورے دن میں آپ جب چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، جہاں وقت ملتا ہے، رات کے 9، 10، 11 بھی بج جائے نا، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا عمل ہے۔ بے وضو اور خاص ایام میں عورت کو یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں۔ اگر آپ خاص ایام میں نہیں تو آپ اس وظیفے کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے کم از کم 7 بار ہے، 7 ٹائم درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت تمام درود پاک سے بہت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے نا، کسی دکھ، غم، تکلیف، بیماری، پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، نہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نیت کریں کہ مالک تیری رضا کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو راضی ہو جا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کسی بھی طرح کی بیماری ہے، بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، یعنی نیت لازمی کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب آپ نیت کر کے بیٹھتے ہیں نا کہ میں اس حاجت کو لے کے، اس دکھ، غم، تکلیف کو لے کے بیٹھا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، میرے لیے آسانی پیدا فرما، پھر اللہ آپ کے لیے بہتر نہیں بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر کے لیے پڑھیں۔ آپ کا مکان فروخت نہیں ہو رہا، مکان کو بیچنے کے لیے پڑھیں۔ آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، اس کے لیے پڑھیں۔ اولاد کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، بیٹی کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھیں۔ یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ اپنے مقصد کی نیت لازمی کریں۔ اب نیت کرنے کے بعد اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ روزہ رسول کی سنہری جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ جسے پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس انسان سے اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے نا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی مرضی کے بغیر
ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، کیا وہ آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ آج اس ایک قرآنی آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ساتھ ہی اس کی تاثیر ملنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ کے حق میں اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے بگڑے کام سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھنی ہے نا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آیت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس سورت میں ایک آیت مبارکہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے بتائی کی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں، یعنی روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا لفظی معنی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس دنیا میں اپنے دکھ غم تکلیف کو لیے پریشانی کے عالم میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے نا، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم تیرے ہی طرف سے آئے ہیں اور ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھ کے تجھے یاد کر رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ پھر غیبی فرشتے زمین پر آتے ہیں، اللہ کا کوئی نیک ولی، اللہ کا کوئی دوست، یعنی کہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بن کے آپ کی زندگی میں آتا ہے اور آپ کی ناممکن حاجتیں مرادیں آپ کے دکھ غم تکلیف کو ختم کر جاتا ہے۔ اس وظیفے کی اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اب آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کی لاڈلی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی ایک ایسی لاڈلی سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کی صرف 3 آیات مشتمل ہیں، یعنی کہ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور ایک ایسی سورت ہے جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو رزق اور دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اپنا ذاتی مکان مانگتا ہے، اللہ بہترین مکان عطا فرماتا ہے۔ اس سورت کو پڑھتے ہی آپ کے دشمن جو آپ سے حسد کرتے ہیں، نظر بد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ پہ جادو جنات کے وار کرتے ہیں، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آج تک جس نے پڑھا، اللہ نے فقیروں کو بادشاہی عطا فرمائی، یعنی کہ آج ماہ سفر کی 24 تاریخ اس دولت والے منگل کے دن آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا۔ جس گھر میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جائے گی نا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ یہ سورہ کوثر ہے اور الحمدللہ کہ ہر مرد مومن کو سورہ کوثر زبانی یاد ہے۔ ایک بار میرے ساتھ اس کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک مرتبہ ہوگی، پھر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 مرتبہ ہوگی، پھر سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर 3 मरतबा होगी। तो इस तरीके से आपने हर बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर बताई गई तादाद में पढ़ना है। सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह के 2 सिफाती नामों का वजीफा है। देखें, अल्लाह के 99 नाम है, हर नाम की अपनी तासीर और ताकत है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है ना, तो अल्लाह अपने नामों का तफैल बेहतर नहीं बेहतरीन असबाब और फजाइल व बरकत पैदा फरमा देता है। आज आपने भी तीसरे नंबर पर अल्लाह करीम के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। वो नाम है या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये तादाद गौर से सुन लें और समझ लें। देखें, आप है, मैं हूँ या कोई भी इंसान है, हम दुआ करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह करम फरमा दे, या अल्लाह करम कर दे। आज अगर आप अपने बेड़े पार करवाना चाहते हैं, आज अगर आप अपने बिगड़े काम संवारना चाहते हैं, आप अपना बिगड़ा हुआ मुकद्दस संवारना चाहते हैं, आप अपने घर में अल्लाह की रहमतें बरकतें समेटना चाहते हैं ना, तो या करीमु या अल्लाह को पढ़ें। या करीमु का मतलब है ऐ करम करने वाली जात। या करीमु अल्लाह करीम का सफाती नाम है, या अल्लाहु रब्बे काबा का जाती नाम है। आपने इन दोनों नामों को मिला के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु को पढ़ना है। इंशाअल्लाह या करीमु पढ़ते हुए एक नजर करम हो जाएगी। एक नजर करम से अल्लाह नस्लों को बात फरमा देता है। एक नजर करम से हर तरह के दुश्मन को नेस्तो नबूद कर सकता है। आज मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब पे नजर करम फरमा दे। जो लोग आज इस कमेंट सेक्शन में आमीन लिखे, अल्लाह इन पे करम की नजर फरमा दे। आज के दिन हमारी ये खुसूसी दुआ भी है। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, 11 बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में डन लिखें। इंशाअल्लाह आपका नाम दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। अब आपने या करीमु या अल्लाहु को मिला के पढ़ना है और एक तसव्वुर करना है कि या करीमु या अल्लाहु 1 बार हो गया, या करीमु या अल्लाहु 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाहु 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अल्लाह के ये 2 सिफाती नाम या करीमु या अल्लाहु, या करीमु या अल्लाहु को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ने हैं। 11 बार या करीमु या अल्लाहु पढ़ने के बाद जगह छोड़े बगैर, किसी से बात किए बगैर, आपने दोनों हाथ जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं ना, हाथ उठा के आपने इस्तगफार पढ़ना है। अल्लाह इस्तगफार यानी तौबा करने वाले को पसंद फरमाता है। और जिस इंसान की तौबा कबूल हो जाती है ना, वो ऐसे है जैसे माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। आज बहुत से लोग वजीफे पढ़ते हैं, अमाल करते हैं। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जब तक आपके गुनाहों की बख्शिश नहीं हो जाती ना, आपकी किसी कुरान पाक की तिलावत, किसी नमाज, किसी दुआ, किसी वजीफे का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, अगर आपकी जिंदगी में दुख, गम, तकलीफ, परेशानियों ने आपका बेड़ा गर्क करके रखा है, आप पे मुश्किलात के बोझ टूटे हुए हैं, हर कदम पे उलझन है, हर काम में नाकामी है, हर कदम पे मायूसी है, तो आप दुनिया के तमाम काम छोड़ के इस्तगफार करें। आज आपने दोनों हाथ उठा के 21 बार यानी 21 टाइम इस्तगफार को पढ़ना है। मुकम्मल इस्तगफार है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। अगर तो आपको वो आता है तो आप वो पढ़ लें, अगर आपको वो नहीं आता तो मेरे भाइयों फिर सिर्फ आप इतना भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये पढ़ लें। ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपने तवज्जो के साथ, हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है, निदामत और शर्मिंदगी के साथ दिल से रब्बे काबा से तौबा करते हुए 21 बार यानी 21 टाइम अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ के आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होते साथ ही अब रब्बे काबा से सजदे की हालत में जितना मांग सकते हो मांगो। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह आपको वो सब कुछ अता फरमा देगा जो कुछ आप मांग कर बैठोगे। अमल का तरीका दोबारा सुन लें। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। मकसद की नियत करने के बाद सबसे पहले आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को 11 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को 41 बार पढ़ना है।
تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریمو کو ملا کے پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے 21 بار استغفر اللہ پڑھ کے رب کعبہ سے دعا کرنی ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔